کل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. کل 2 آڈیوز آئی تھیں اور اس کے بعد آج ایک 13 منٹ سے بھی زیادہ لمبی ایک آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے. مجھے جب یہ آڈیو ریسیو ہوئی، اب ظاہری بات ہے میں سورس تو نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس سورس سے یہ آڈیو ریسیو ہوئی. تب تک میں نے چیک کیا تو مختلف جو واٹس ایپ گروپس ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر وغیرہ، ان جگہوں کے اوپر وہ ہمارے پاس بھی ایک میکنزم ہوتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، کیا اس وقت کوئی گفتگو ہو رہی ہے. تب تک یہ آڈیو کہیں منظر عام پہ نہیں آئی ہوئی تھی. تو مجھے جب وہ آڈیو ملی تو میں نے پھر صرف ایک ٹویٹ کر دیا کہ لو جی ایک اور آڈیو آ گئی ہے، another آڈیو، اور یہ جو ہے وہ 13 منٹ سے بھی زیادہ کی ہے. تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ جی بتائیے کون سی آڈیو ہے. تو میں نے وہ آڈیو سنی. میں چلیں اس پہ آ جاتا ہوں کہ میں نے وہ آڈیو سنی اور اس آڈیو کو سنتے ہوئے جو ہے وہ بار بار پتہ نہیں ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کا جو چہرہ ہے اور جو نام ہے وہ میرے سامنے آ رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے یہ ان کی آواز ہے اور وہ کسی خاتون سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا، یہ جس خاتون سے، جو خاتون کی آواز ہے، یہ جو کل آڈیوز آئی تھی ان میں سے ہی یہ آواز لگ رہی ہے کہ اسی کے ساتھ جو ہے یہ دوسری فون کال بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن میں بڑا حیران، مجھے بلکہ میں آپ کے اوپر چاہوں گا، آئی ایم پریٹی شیور اب تو ہر جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ وہ آڈیو، جو نئی آڈیو ہے وہ بھی آ چکی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے بڑا زور لگایا، مجھے نہیں سمجھ آئی کس کی آڈیو ہے یہ، میرا کون سا بندہ ہے یہ، کس کی آڈیو ہو سکتی ہے. مجھے جس نے کہا جی پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کی آڈیو ہے، اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس کی آڈیو ہے. تو آپ پلیز ذرا کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کی آڈیو ہو سکتی ہے یہ، کس کی آواز ہو سکتی ہے. لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے ذرا اس کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہو سکتا ہے میں اور آپ مل کے اس کو ڈیکوڈ کریں، کوئی ہمیں ذرا پتہ لگ جائے. کیونکہ میں تو بڑا بھولا انسان ہوں، میں بہت شریف انسان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں بالکل سمجھ آتی ان چیزوں کی. میں تو صرف اور صرف سن نہیں سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں جان سکتا یہ کس کی آڈیو ہے. ٹھیک ہے، تو مجھ سے یہ سوال مت کیجیے گا. بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے واٹس ایپ کے اوپر، بتائیے کس کی آڈیو، کس کی آڈیو. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کس کی آڈیو. اب آڈیو کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خاتون جو ہیں ان صاحب کو مشورہ دیتی ہیں کہ جی پولیٹیکل گوسپ کے ساتھ اپڈیٹ رہا کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں وہ خاتون بتاتی ہیں کہ چارلیز سے مراد جو ہے وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی ہیں. چارلیز نام کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے کہ جی چارلیز کے ساتھ جو ہے وہ کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو بتاتے ہیں، وہ خاتون کہتی ہیں جی یہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی ہیں. ان کا منشی ٹائپ بندہ ہے بھٹی کے نام سے جو ساری ڈیلز کرتا ہے. اب یہ بھٹی، میں تو ایک ہی بھٹی کو جانتا ہوں جو چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے. اب وہ پرویز الہی کے قریب ہے، چودھری شجاعت کے نہیں ہیں. تو وہ تو ایک ہی بھٹی ذہن میں آتا ہے اور میرے خیال میں وہ بھی آپ سارے ہی جانتے ہیں وہ کون سا بھٹی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہارس اسٹیل والے باپ بیٹے کے پاس بھٹی کو بھیجا کہ چودھریوں کا نام نہ لینا، پیسے لے کر مکمکا کر لیں. ہارس اسٹیل والوں نے اس کو برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ ہم تو مونس الہی کا نام لیں گے. بینک آف پنجاب کے معاملے میں مونس الہی کا نام آ رہا ہے. بھٹی نے دوبارہ جا کر ان کو دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں مروا دیں گے. یہ بڑا پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا پھر ان لوگوں کو ہارس اسٹیل والوں نے ٹرانس سے رابطہ کیا. اب یہ پتہ نہیں ٹرانس جو ہے، انہوں نے کہا وہ 2 جن کے سر پہ بال لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کو ٹرانس کہہ رہی ہیں، کون 2 ہیں جن کے سر پہ بال لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا ٹرانس اور ایک بڑا ٹرانس، اور ان سے کہا کہ یہ ہمیں مروا رہے ہیں. یہ سٹوری بہت جلد اوپن ہونے لگی ہے اور ٹرانس بہت زیادہ چارلیز کو ہٹ کرنے والے ہیں. ایک لسٹ تھی جو پہلے پبلک ہوئی تھی، پھر اس کو چھپا دیا گیا. وہ NRO نہیں تھا، وہ لون ڈیفالٹرز کی لسٹ تھی جس میں لوگوں کے قرضے رائٹ آف ہوئے تھے. ان میں چارلیز کے بہت زیادہ قرضے تھے اور اب وہ ٹرانس اپنی پراپر وکٹمائزیشن جو وہ کرتے ہیں اور اب چارلیز کے لیے ٹف ٹائم شروع ہو گیا ہے. اب چارلیز ذہن میں رکھیے گا، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے بارے میں اس خاتون نے کہا ہے. مشرف نے 30 کروڑ روپے ایک بہت چھوٹے سے بیرسٹر محمد علی سیف کو دیے ہیں. بیرسٹر محمد علی سیف جو ہیں وہ آج کل خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں اور وہ واپسی کا پلان کر رہا ہے. چھوٹا بیرسٹر اس وقت ڈینمارک میں ہے اور وہ واپس آ رہا ہے اور وہ چھوٹا بیرسٹر لوگوں کے ساتھ مشرف کا استقبال کرے گا 29 کروڑ روپے میں. اور اسی دوران محمد علی درانی اس کے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے بھاولپور اور وہ امریکن ایجنڈا فالو کر رہا ہے. محمد علی درانی جو ہے وہ سابقہ منسٹر فار انفارمیشن ہوا کرتے تھے جب کاف لیگ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی مشرف صاحب کے دور کے اندر، اور اس کی NGO کو چھوٹے صوبوں کے حوالے سے فنڈز مل رہے ہیں.
تو اس کے بعد وہ جو صاحب ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ درانی جو تمہارا ایڈمائرر ہے، تو وہ کہتی ہیں درانی غلط بیانی، نہیں وہ میرا ایڈمائرر نہیں، کیونکہ وہ اب آگے جو کہا میں بتا نہیں سکتا، وہ ہے، اور تم شامی کو مبارکباد دے، تم شامی کو مبارکباد دے دو نا، کیونکہ وہ سردار خان نیازی سے کیس جیت گیا ہے اور اب وہ پاکستان اخبار وہی پبلش کر رہا ہے اسلام آباد سے بھی۔ یہ اگر تو یہ وہی بات ہو رہی ہے تو پاکستان اخبار کے جو اونر ہیں وہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، یہ شاید ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ جو صاحب ہیں کہتے ہیں ایکسیلنٹ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں ابھی کال کرتا ہوں شامی کو، میرا مطلب اس پہ جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں، وہ جو صاحب ہیں وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں۔ سردار خان نیازی تو اتنا گھٹیا آدمی ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ بار بار ان صاحب سے کہتی ہیں کہ تم نے سیاست نہیں کرنی اور تمہیں سیاسی گپ شپ کے بارے میں مطلب پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو صاحب ہیں وہ کسی اور ہی موڈ میں لگ رہے ہیں، اور وہ مطلب بی بی جو ہے نا وہ سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ جو صاحب ہیں وہ کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاتون جو ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی میں کالا باغ جا رہی ہوں۔ اب کالا باغ جو ہے وہ بیسکلی میاں والی کے پاس ایریا ہے، کالا باغ ڈیم جہاں پہ بیسکلی بننا تھا، یہ کالا باغ وہ ایریا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں وہ یہ بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ میں نے ہنٹنگ بھی ہونی ہے، اور دریا کے کنارے جو ہے بڑا زبردست انتظام وغیرہ کیا ہوا ہے، اور کاش تم بھی وہاں پہ ہوتے تو کتنا مزہ آتا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ مطلب اس ساری گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ ذرا کچھ بڑی لوز قسم کی ٹاک ہے جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ۔ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ خواتین بھی ویلاگس دیکھتی ہیں سب کچھ، میں زیادہ ڈیٹیل میں اور نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتا یہ کس بندے کی آواز ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو سیاسی بیٹھکیں ہیں پاکستان کی اس کے اندر یہ آڈیو اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آڈیوز کا ایک نیا سلسلہ ایک سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے کہنا پڑے گا کہ بڑا ہی امبیرسنگ ہے۔ امبیرسنگ اس لیے ہے کیونکہ بہت سے سیاسی ورکروں نے جو ہیں وہ لوگوں کو کس پائیدان کے اوپر پہنچایا ہوتا ہے دماغی طور پہ کہ یار ایڈا پاک صاف آدمی کیا ہے، لیکن جو آواز لگ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ نہیں یار شاید پس پردہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ مطلب ریئل لائف میں جسے کہتے ہیں نا، یا پرسنل یا پرائیویٹ لائف کے اندر جو ہے وہ بالکل چہرہ ہی ڈفرینٹ ہے، وہ سوچ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو کافی امبیرسنگ ہے، کافی میرے خیال میں جب بات یہاں تک اگر آ گئی ہوئی ہے نا تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے پاس یہ ریکارڈنگز ہوا کرتی تھیں انہوں نے جب تیار کر رہے تھے، جب اگر تو انہی صاحب کی آڈیو ہے جن کو یہ تیار کر رہے تھے تو اسی وقت ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے وہ کاؤنٹر بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ if they make you then they also know how to break you۔ جب وہ بنانا جانتے ہیں نا آپ کو تو وہ آپ کو توڑنا بھی جانتے ہیں کہ آپ کو توڑنا کس طرح۔ اب وہ توڑ پاتے ہیں یا نہیں توڑ پاتے یہ تو میں اور بات ہے، لیکن افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے اس سائڈ پہ بھی کہ یہ اس طرح کی آڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف کے اندر جو ہے نا وہ جو پبلک پوسچرنگ کی جاتی ہے اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے، کس حد تک کیا اس کی خواہشات ہوتی ہیں، میں تو یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ کس قسم کی خوفناک قسم کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اور میں تو آپ یقین کریں کہ میں تو مزید اس میں جو چیزیں میں نے سنی ہیں میں اس کو تو ایکچولی مزید ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ خواتین ہمارے ویلاگز دیکھتی ہیں، میں بہت سے جب میں جاتا ہوں پبلک پلیسز میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ ملتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی ہم آپ کے ویلاگ کو ریگولرلی دیکھتے ہیں۔ سو میں اپنی ڈسکشن کو نا بس یہیں تک رکھوں گا بس، اور نہ میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں کہ آواز کس کی لگ رہی ہے، خاتون کون سی لگ رہی ہے اور کن صاحب کی آواز لگ رہی ہے، میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن یہ جو آڈیو ہے یہ آج دوپہر سے پاکستان کے ہر سیاسی بیٹھک کے اندر جو ہے ڈسکس ہو رہی ہے، اور میری جو سورسز ہیں وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ سلسلہ بھی رکنا نہیں ہے، یہ بھی رکنا ہے، یہ دس از ناٹ دا لاسٹ۔ اور دو تین تو باتیں مجھے اور بھی اس کے اندر کی گئی ہیں کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ابھی ایک خاتون کے ساتھ گفتگو ہے، بس میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ ابھی ایک خاتون کے ساتھ گفتگو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی آڈیوز ہیں، بس آڈیو کا اپوزٹ جو ہوتا ہے ویڈیو ہوتا ہے نارملی، سو مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، لیکن کافی افسوس کا مقام ہے۔